الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ کہنے لگے بنی اسرائیل کے لوگ، اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے دعا کیجئے پروردگار سے کہ ہمارے لیے وضاحت سے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے، اس لیے کہ گایوں میں وہ کچھ مشتبہ ہی ہو گئی ہے ہم تمام پر، اور اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً ہم کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، اللہ فرماتا ہے وہ ایک ایسی گائے ہے جس نے محنت نہیں اٹھائی زمین میں ہل جوتنے کی اور نہ ہی کھیت کو پانی دینے کی، ہر طرح سے صحیح سالم، کوئی داغ نہیں اس پر۔ سب بولے اب کے لائے آپ ٹھیک ٹھیک پتہ، بس ذبح کیا انہوں نے اس کو، حالانکہ ایسا کرنے والے وہ نہیں تھے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 71 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گفتگو ہماری چل رہی ہے اس گائے کے بارے میں کہ جو بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت زیادہ شہرت رکھنے والی ہے، اور قرآن پاک کے اندر تمام صورتوں سے جو سب سے بڑی سورہ ہے وہ بھی اسی سورہ بقرہ کے نام سے موسوم ہے۔ تو یقیناً اس میں بہت سارے پیغامات ہیں اور ہمارے لیے، امت کے لیے بہت سارے اصلاح کے پہلو ہیں۔ اب یہ لوگ پھر کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے مزید یہ پوچھئے کہ وہ گائے کیسی ہو، کیونکہ گائے جو ہے ہم نے کچھ گائیں تو دیکھی ہیں لیکن اب ہمارے درمیان وہ گائے مشتبہ ہو گئی ہے، ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ان میں سے کون سی گائے جو ہے وہ ہم خریدیں اور اس کام کے لیے استعمال کریں کہ اسے ذبح کیا جائے اور پھر اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ مقتول کو لگایا جائے اور وہ زندہ ہو۔ وہ گائے ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہے، ہم کوئی فیصلے کی طرف نہیں بڑھ پا رہے، اور اگر ایسا ہو گیا کہ ہمیں یہ ساری اس کی وضاحتیں بیان کر دی گئی تو اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور اپنے کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ پھر ایک تیسری بار یہ بات کی گئی، قال، موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انہا بقرہ، یہ کیسی گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض، فرمایا کہ جو کہ ایسی ہے کہ جس نے کوئی مشقت نہیں اٹھائی۔ ذلول جو ہے یہ ذلت سے نکلا ہے، تذلل سے، اسی لیے عبادت کا معنی کیا جاتا ہے التذلل۔ عبادت کا معنی کیا ہے عربی زبان میں؟ التذلل، اپنے آپ کو سب سے ذلت و رسوائی والی جگہ میں ڈالنا۔ اور عبادت کا اصل مقصود یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو انتہائی اور عاجزی اور انکساری میں جہاں اپنے مالک کے سامنے رکھ دے تو اسے کیا بولتے ہیں؟ تذلل، انتہا کی عاجزی، انتہا کی عاجزی اور انکساری۔ کل کے خطبے کے بعد مجھے کافی احباب ملے، بلکہ کچھ احباب جنہوں نے آن لائن سنا، مال ٹاؤن سے ان کا ایک فون آیا مجھے، کہتے جی ہمیں کل احساس ہوا کہ ہم تو بڑے کھوٹے سکے ہیں۔ میں کہا بس اسی میں فلاح اور بلائی اور خیر ہے، رب کے سامنے یہی رکھیں کہ ہم کھوٹے سکے، اللہ کے حضور ہم کچھ نہیں ہیں۔ میں نے کہا اسی میں خیر ہے، اسی میں فلاح ہے۔ کہتے واحد اور احد کی سمجھ آئی، اور اس کے بعد جو آپ نے وہ توحید سمجھائی، یہ اندازہ ہوا کہ ہم تو اللہ کے بارگاہ میں کچھ بھی نہیں ہیں،
میں کہا یہی تو ہماری بربادی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بہت کچھ سمجھا ہوا، ہم اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اب یہ اتفاقاً یہ لفظ اب آ گیا ذلول کا، تو اس سے مجھے یاد آ گیا کہ عبادت کا معنی ہی عربی زبان میں کیا ہے؟ التذلل، اپنے آپ کو انتہائی سب سے زیادہ کم تر جگہ پر ڈال دینا اور رکھ دینا۔ کبھی غور کیجئے گا سجدے سے بڑھ کے اور زیادہ کیا رسوائی ہے؟ تذلل ہے، شکلی طور پہ، ظاہری طور پہ ایسے ہی ہے نا جی۔ دنیا کی سب سے ادنا ترین کنڈیشن ہے جب انسان سجدے میں جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ کیوں جھکایا جاتا ہے؟ ہماری تو شاید ایک روٹین ورک ہو گیا ہے نا جی، ہمارے لیے روٹین ورک ہے، اور ہم نے اس کو روٹین میں دیکھا اس لیے کہ ہم مسلمان، الحمدللہ ہمارے باپ مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، ہم نے ان کو ایسے ہی کرتے دیکھا اور ہم نے ایسا ہی کرنا شروع کر دی۔ یہ سجدے کا اندازہ اس سے پوچھئے جس نے کبھی سجدہ زندگی میں نہیں کیا، جس نے اللہ کو کبھی سجدہ نہیں کیا، اور کچھ دیکھنے، پڑھنے، سمجھنے، سننے کے بعد اس کے دل نے گواہی دی اور اس نے سجدہ کیا۔ کبھی اس سے اندازہ کیجئے گا یہ سجدہ ہوتا کیا۔ جیسے کلمہ شریف پڑھنا اور مسلمان ہونا ہمارے لیے اتنا اہمیت والا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم پیدا ہوئے تو پیدائشی ہم مسلم ہیں، پیدائشی کلمہ ہمارے روٹین ورک میں آ گیا، ہم نے ماں باپ سے ایسے ہی دیکھا۔ ان لوگوں سے پوچھئے کہ کلمہ شریف کیا ہے جنہوں نے 40 سال کعبے کے اندر بتوں کی عبادت کی تھی۔ آج ہم پوچھتے ہیں نا جناب، سوچتے ہیں کہ انہیں کیا دین کی قدر تھی، وہ کیا کلمے کے نام پر کٹ مرتے تھے، اس لیے کہ وہ دیکھ کر آئے تھے، وہ جان کر آئے تھے، اور انہوں نے سمجھ کے کلمہ پڑھا کہ اللہ کی توحید کا کیا مطلب ہے، انہوں نے سمجھ کے پڑھا۔ ایک شخص ہے، کوئی 40 سال سے بتوں کے آگے جھک رہا تھا، کوئی 30 سال سے، کوئی 50 سال سے، کوئی کتنے سالوں سے، اور پھر مسلسل پوچھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، لڑنے کے بعد، پھر وہ واپس کئی جنگیں کرنے کے بعد۔ بدری صحابہ کتنے تھے تعداد میں؟ صرف 313، صرف 313، آپ اندازہ کر لیں۔ اور بدر کب ہوئی ہے؟ غزوہ بدر 2 ہجری میں، 17 رمضان 2 ہجری میں، یعنی اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جو عمر شریف تھی وہ ہو چکی تھی 55 سال۔ کتنی جی؟ 55 سال، ٹھیک ہے۔ اب اور ٹوٹل آپ کی عمر شریف کتنی ہے؟ 63 سال۔ کتنے باقی سال رہ گئے؟ 8 سال۔ 8 سال تو کچھ عرصہ بھی نہیں ہے۔ 8 سال کی کوئی ہے، کوئی وقت ہے، کوئی اس لحاظ سے کوئی عرصہ ہے؟ 8 سال جب آپ حیات میں آخری ظاہری طور پہ رہے، ظاہری طور پہ، تو اس وقت کتنے تعداد ہے جی مسلمانوں کی، ماننے والوں کی؟ صرف 313۔ صرف یہ کوئی تعداد تو نہیں ہے، صرف 313۔ آپ اندازہ کیجئے، اس سے پہلے وہ سارے لوگ پھر کیا تھے؟ جنگیں لڑ رہے تھے نا آپ کے خلاف، آپ کے خلاف لڑائیاں لڑ رہے تھے، یعنی غزوہ بدر میں یہ حال ہے، تو اس سے پہلے کیا صورتحال ہوگی؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو وہ دن بھی دیکھے، وہ لمحے بھی دیکھے جب 2-3 بندوں کو لے کر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چھپ کر نماز ادا ہو رہی تھی۔ وہ دن بھی تو تھے نا جی، وہ گھڑیاں سمجھنے والی ہیں، وہ دن بھی دیکھنے والے ہیں، ان لمحوں پہ بھی غور کرنا ہماری یہ ضروری ہے۔ اب یہ درمیان میں ایک بات ضرور کا معنی سمجھاتے ہوئے آ گئی، لیکن اچھی بات آ گئی اور خیر کی آ گئی کہ ہم عبادت کی اصل روح کی طرف بڑھیں، اصل روح کی طرف بڑھیں۔ جب تک وہ اصل روح نصیب نہیں ہوگی تو یہ محض ایک ایکسرسائز ہے۔ اب فرمایا گیا کہ وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے لا ذلول، اس نے ذلت نہ اٹھائی ہو کس کی؟ زمین میں جوتنے کی۔ لوگ گائے کو زمین میں ہل چلانے کے لیے استعمال کرتے تھے، کہا اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ والا معاملہ نہ آیا ہو، ٹھیک ہے، یہ جوتنے کے لیے استعمال نہ کی گئی ہو۔ اور کیا ہے؟ تسیر الارض، پانی اس سے نکالتے تھے،
راہٹ سے وہاں بھی جوتتے تھے بیلوں کو، وہ سال پہ چلتے رہتے تھے، ٹھیک ہے، وہ لوٹوں کے ذریعے پانی نکلتا تھا پرانے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ ولا تسقی الحرث، اب اس کے بعد فرمایا گیا کھیت کو سینچنے کے لیے استعمال نہیں ہو، مسلمتن، ہر لحاظ سے محفوظ ہو، مسلمہ، سلامتی والی ہو، سلامتی والی ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی بھی داغ نہ ہو۔ ظاہر ہے جو جانور جوتے جاتے ہیں نا، جوتے ہیں جنہیں، انہیں ایک بڑا تکڑا قسم کا داغ پڑ جاتا ہے ان کی گردن کے اوپر، پنجابی میں اسے کلا کہتے ہیں جی، کلا، ہاں جی، وہ کلا پڑ جاتا ہے، پورا نشان پڑ جاتا ہے، وہ پنجالی اس کے جب گلے میں ڈالتے ہیں تو کہا کہ یہ اس کو وہ ذرہ برابر بھی وہ نشان نہ ہو۔ اب یہ ساری خوبیاں اس گائے پر آ رہی تھیں، وہ جو اس ایک یتیم بچے کی گائے تھی۔ ظاہر ہے وہ نہ کبھی رہی دیہات میں، گاؤں میں، نہ لوگوں میں رہی، وہ رہی پہاڑوں میں اور آزادانہ چلتی پھرتی رہی، وہاں کھاتی پیتی رہی، استعمال کرتی رہی وہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد جب یہ نشانیاں بتا دیں، قالو، اب یہ سارے بولے بنی اسرائیل کے لوگ، الآن جئت بالحق، اب آپ صحیح بات ہمیں بتانے کے لیے آئے۔ حالانکہ یہ ان کا جملہ درست نہیں ہے، یہ ان کا جملہ ٹوٹلی غلط ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو پہلی بار ہی حق بتا دیا تھا، یہ حق تھا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، یہ بالکل حق ہے، سچ ہے، اور اتنا واضح حق ہے کہ کوئی بھی گائے پکڑتے اور اسے ذبح کر دیتے، سادہ سی بات تھی۔ لیکن یہ جان بوجھ کر یہ سیکشن ساریاں لگواتے گئے، پابندیاں لگواتے گئے، خود بین کرواتے گئے۔ اس میں اصل ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی بہانہ ہم یہ کریں کہ یہ گائے نہیں ملی، یہ گائے نشانیوں والی نہیں ملی، یہ تو ملی ہے لیکن وہ کھیت کے لیے استعمال ہوئی، یہ ملی ہے لیکن وہ راہٹ پہ چلتی رہی، یہ جناب ہمیں ملی ہے یہ ہل چلانے میں استعمال ہوتی رہی، یہ اس کا رنگ ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ ساری خوبیوں کا جمع ہونا یقیناً بڑا مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ جو ہے، ان اللہ قادر علی امرہ، اللہ اپنے امر پر قادر ہے، یفعل ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ مالک ہے، اور اس کائنات کا واحد خالق و مالک وہی ہے، اور وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یاد رکھیے، وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور جو وہ نہیں چاہتا وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کرے یہ جملہ ہمارے دلوں میں یقین کے ساتھ اتر جائے۔ اسی لیے تو بعض صوفیاء نے یہ لکھا کہ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ مسلمان جو ہے وہ نکلا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، حوالے کر دینا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا، جہاں اس کی اپنی ذات کی کوئی منشا اور خواہش اور تمنا نہ رہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مسلم۔ مسلم یہ حوالگی سے نکلا ہے، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، کس کے؟ اللہ کے، جہاں اس کی کوئی ذاتی خواہش، پسند ناپسند، اچھائی برائی، کچھ بھی یہ اس کی ذات کی نہ رہے، بلکہ جو اللہ چاہے وہی اس کی پسند، جو اللہ چاہے وہی اس کی ناپسند۔ یہ مسلمہ سے یہ بات درمیان میں آ گئی۔ اگر فرمایا وہ حق تو لے آئے، حق تو پہلے ہی وہ موسیٰ علیہ السلام لے آئے تھے، لیکن اب ان کی خباستوں کی بنیاد پر ان کو اب ایک سمجھ لگی کہ اب حق آیا ہے، فَذَبَحُوهَا، اب گئے اس یتیم بچے کے پاس، اس سے وہ بات کی، وہ گائے انہیں مل گئی۔ اب اس نے وہی شرط رکھی کہ جی اس کو میں تب تمہیں دوں گا کہ اس کی کھال میں تم سونا بھرو گے، اس بدلے میں تمہیں گائے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں یہ شرط بھی قبول ہے۔ فَذَبَحُوهَا، خرید کر اس کو ذبح کیا۔ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، قرآن نے اب ان کی اندر اور ان کی باطنی خباثت کو بیان کیا، کہا یہ ایسا کرنے والے کوئی نہیں تھے، ان کا ارادہ نہیں تھا، یہ کام یہ کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ٹال مٹول کر رہے تھے۔
اس لیے ٹال مٹول چل رہی ہے، کبھی کوئی سوال، کبھی کوئی سوال، کبھی کوئی سوال۔ یہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ یہ طریقہ ہوتا ہے اندر کی اس خباثت کا یا اس بات کو ماننے سے انکار کرنے۔ اور یہ آپ نے اپنی زندگی میں بھی کئی بار دیکھا ہوگا، ہم نے تو بہت بار دیکھا، دینی معاملات میں ایسی بہت ساری باتیں کی جاتی، جیسے آج کل ایک بنی اسرائیل والا سیم یہی سینیریو چل رہا ہے ہمارے درمیان، وہ ہے سود والا، بینکوں والا۔ کتنا واضح دین نے بیان کر دیا کہ سود کیا ہے اور کاروبار، حلال کاروبار کیا ہے۔ اسلام نے بڑا واضح کیا، جتنا اسلام نے اس کو ڈیفائن کیا ہے کسی کتاب میں نہیں آیا۔ یہ میں آپ کو واضح اور کلیئر بتا رہا ہوں، پہلی تینوں کتابوں میں اس انداز سے کوئی بات نہیں آئی جس انداز سے قرآن نے اس کو کلیریفیکیشن دی ہے، سود کو اور بیع کو۔ لیکن اس کے باوجود آج جناب لوگ پورے تلے ہوئے ہیں اور زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح سے۔ مصیبت یہ ہے ہمارے ملک میں اس طرح کی چیزوں کو لیگلائز کر کے حلال کیا جاتا ہے، یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ اور بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا، بڑے بڑے لوگوں کو، اس لیے میں نے عرض کیا توحید وہی ہے جو اپنی خواہشات کے اوپر تلوار رکھ دیں۔ اب یہ بینکوں کا جو نظام آپ کا پورے ملک میں چل رہا ہے، اس کو حلال کرنے کے پتہ نہیں کیا کیا ادھر سے کہاں ایسے پکڑنے کے پورے زور لگائے جا رہے ہیں، اور لگ گئے ہیں، فتوے لوگوں نے چھاپ دیے ہیں اور وہ فتوے چل رہے ہیں۔ اب میرے ساتھ ہر جمعے کوئی نہ کوئی یہی پڑا ہوتا ہے فساد، اور ان کو سمجھا کے کئی گھنٹے دلائل دے دے کے، اب جو کہ ان کے لیے تو یہ بات نہیں ہوتی، لیکن ہمارے لیے تو وہ پرانی باتیں ہیں، وہی سوالات، وہی جوابات۔ پہلے میں کہتا ہوں جی آپ نے یہ سوال کرنا تو اس کا یہ جواب ہے، اس سوال کا یہ جواب ہے۔ ایسا کوئی نہیں۔ اس پہ ایک شخص کو آج بھی میں داد دیتا ہوں، اس شخص نے بڑی بات کی، اس کے نظریات سے کئی سے مجھ سے بہت، میرا خود اختلاف ہے ان کی بہت ساری باتوں سے، نظریات سے، لیکن اس بات پہ اس شخص نے بہت سٹینڈ لیا، اور بڑا کلیئر تھا۔ ڈاکٹر اسرار نے اس بات پر بڑا کلیئر سٹینڈ رکھا سود کے بارے میں، اور حتیٰ کہ اس نے ضیاء الحق صاحب کی وہ کیبنٹ چھوڑ دی تھی اس سود کی بنیاد پر۔ نے کہا کمال ہے بھائی، ادھر آپ اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں اور ادھر سب سے بڑھ کر اللہ سے اعلان جنگ کرتے ہیں آپ۔ سود کیا ہے؟ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ اللہ سے اعلان جنگ ہے یہ، اور اللہ سے اعلان جنگ کر کے آپ کی کبھی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب آپ کا اپنا پیسہ اور آپ وہی چاہتے ہیں تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ کیوں نہیں کھلواتے؟ مجبوری اگر آپ کی ہے کہ آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں تو بھائی آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں، جتنے آپ کے پیسے آپ کو وہی ملیں، سیونگ والا کھلوا دیں، فلاں والا کھلوا دیں۔ وہ جی کیا کریں، ہماری سیلری ہے، مجبوری ہے ہماری۔ بھائی اس میں کیا مجبوری ہے؟ کوئی مجبوری نہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک نیا فساد ہوتا ہے، جی یہ اچھا یہ سود والے پیسے ہیں، اچھا یہ ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ کفریہ جملہ ہے۔ اللہ کی راہ میں سود دیا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں ناپاک چیزیں دی جاتی ہیں۔ اچھا جی اس سے ہم مسجد کی واش روم بنوا دیں۔ استغفر اللہ۔ سود حرام ہے، سود حرام ہے، سود حرام ہے، اس کا استعمال ہر جگہ منع ہے، منع ہے، منع ہے۔ اور سود اللہ سے اعلان جنگ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اس پر ہمیشہ میں کوشش کرتا ہوں ہر دوسرے تیسرے دن میں بات کروں۔ کیوں؟ ہماری قوم میں سود والی لعنت میں بہت پھنستی چلی جا رہی ہے، بہت پھنستی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں مجھے ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ جی وہ یہاں کا رہائشی نہیں ہے، لیکن اس کا وہ کام ہے، وہ یہاں کہیں پیچھے دفتر بھی کسی گلی میں کھولا ہوا اس نے۔ وہ کہتا ہے جی آپ کے علاقے میں اس کی تبلیغ کی بہت ضرورت ہے، یہاں لوگ بہت سود کا کام کرتے ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوا یہ بات سن کر۔ اس کے بعد پھر میں نے باقاعدہ طور پہ یہ اپنے اوپر لاگو کر لیا کہ ہر دوسرے تیسرے دن لازمی یہ بات کرنی ہے، اس لیے کہ سود جیسی لعنت سے بچائیے۔ سود بہت بڑی لعنت ہے، اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ اپنے مال کو پاک کیجئے، اپنے جسم کو پاک کیجئے، اپنی آنے والی نسلوں اور اولادوں کو پاک کیجئے، اور اپنی عبادات کو پاک کیجئے۔
اللہ تعالیٰ تو ہم سے پاکیزہ کو قبول کرتا ہے، ناپاک کو تو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو بھی ہمیں لقمہ دے حلال کا دے۔ بھئی حدیث واضح ہے، ایک اگر لقمہ کھا لیا حرام کا تو کتنے روز تک عبادت کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے؟ 40 روز تک ایک لقمہ 40 روز تک کوئی عبادت، حتیٰ کہ اس دوران 40 دنوں میں اگر حج بھی کیا وہ بھی مردود ہے۔ اللہ ہمارے رزق کو پاک کرے، اور دین کے معاملے میں ہمیں یہ جو خواہ مخواہ کے ایسے ہیلے بہانے ہیں، ٹھیک ہے، جو بنی اسرائیل کا طریقہ تھا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اب دیکھیں نا، انہوں نے، قرآن کہہ رہا، میں تو نہیں کہہ رہا، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، کہ ذبح تو کر دی لیکن یہ ذبح کرنا کوئی نہیں چاہتے تھے۔ بات آ گئی نا جی؟ تو بات پھر اب واپس آ کے کہاں ٹھہری؟ دل پر اور نیت پر، دل و نیت، اس کا متفق ہو کر ایک راستے پہ چلنا بہت ضروری ہے۔ نیت کوئی ہو، دل کدھر چلا ہوا ہو، تو وہ پھر وہی منافقت والا معاملہ ہے۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔